ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الذات التقوی۔ میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ متقی پرہیزگار مومنین سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں تقوی الہی کو اپنائیے، اور یہی تقوی الہی بہترین توشہ آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، سب سے ایک ایسی صفت، ایک ایسی خصلت جسے اسلام نے انتہا مذمت کی ہے اور اسلام نے اسے مذموم قرار دیا ہے، ناپسند قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے، ایک صفت انسان میں پہلی بھی اس حوالے سے اسی موضوع پہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج پھر اسی حوالے سے ہی وہ جو صفت ایک خطرناک بیماری ہے معاشرہ میں، جسے انبیاء خدا ناپسند کرتے ہیں، اسے مکروہ اور ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ وہ صفت ہے خود خواہی، خود بینی، خود پسندی، خود غرضی ذاتیات۔ یہ بہت برا صفت ہے، اور خود خواہ، خود بین، خود پسند انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ہر اقدام کو مستحسن گردانتا ہے، مستحسن سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ اور یہ خود بین، خود خواہ انسان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے۔ اس خود بینی کا سرچشمہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ جہاں تکبر ہے وہاں خود بینی ہے، خود پسندی ہے، خود خواہی ہے، خود غرضی ہے۔ جہاں خود خواہی ہے وہاں تکبر ہے، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اور اس کی کچھ خصوصیات ہوتی، خود خواہ انسان کی صفات ہوتی ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ کہ یہ خود خواہ انسان اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، اپنے گناہوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اپنے گناہوں کو کم سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، گناہ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے۔ یہ اس کی پہلی خصوصیت ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ اگر کوئی اطاعت کرتا، اپنی اطاعت اور عبادت کو بہت کچھ بڑا سمجھتا ہے، حتیٰ اپنے رب کے اوپر بھی، اللہ کے اوپر بھی منت گزاری رکھتا ہے، منت گزاری کرتا کہ میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ سے بھی جناب علی بڑی خواہشات رکھتا، میری عبادت کے بدلے میں یہ دے دو، وہ دے دو، ہزارہا منتیں رکھتا ہے۔ تیسری خصوصیت، اس خود خواہی، خود بینی کے عواقب اور خطرات، نتائج سے یہ انسان ناواقف ہوتا۔ خود خواہ انسان کبھی بھی اس کے خطرات سے، عواقب سے، اس کے نتائج کے اوپر نہیں سوچتا ہے۔ چوتھا خصوصیت، خود خواہ انسان کی خصوصیت یہ کہ چونکہ یہ خود خواہی تکبر سے منشا لیتا ہے، اس کا سرچشمہ تکبر ہے، تو یہ انسان کسی سے مشورہ لینے کے لیے قائل
نہیں ہوتا، مشورہ نہیں لیتا۔ اس مشورہ نہ لینے کی وجہ سے اس کے اندر استبداد رائے پیدا ہوتا، وہ انسان اپنی فطرت میں ایک ڈکٹاتور، ایک فرعون مزاج انسان جیسا بن جاتا ہے، اس کے رائے میں استبدادیت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خودخواہ انسان جو غلطیاں کرتا، جو خطا کرتا ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی خطاؤں کے اوپر اصرار کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خودخواہی کے جال میں، خودخواہی کے دام میں پھنس جاتا ہے، اور یہی خودخواہی اس کی ہلاکت کی باعث بن جاتا۔ خودخواہ انسان، خود غرض انسان، مرد انسان کبھی بھی اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتا، نامراد ہوتا، یہ اس کی ناکامی کی وجہ ہے۔ جملہ رذیل نہ بچاؤ، پارہ بلند صلوات۔ اور خودخواہی کے بارے میں رسول اسلام نے بھی فرمایا، وہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہوگا، بہت شر زمانہ ہوگا، جس میں ہر انسان اپنی رائے کو صحیح سمجھے، اپنی رائے کو اہمیت دے دے، دوسرے کی رائے کو اہمیت نہ دے دے، دوسرے رائے کو، نظریہ کو صحیح نہ سمجھے، تو یہ بہت خطرناک زمانہ ہوگا۔ اس وقت آپ لوگوں کے لیے چاہیے، یہ زمانہ خطرناک زمانہ ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، ہوشیار رہو، بیدار رہو اور اپنی حفاظت کرو۔ اس خودخواہی کے حوالے سے انسان، خودخواہ انسان جا جا کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے روایت ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، ابلیس ان کے پاس آئے اور ایک ٹوپی بھی پہنا تھا، اور وہ ٹوپی میں مختلف قسم کے جالب، بہت چمک دمک رنگ تھے، مختلف قسم کے رنگ تھے۔ آ کر حضرت موسیٰ کو سلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں ابلیس ہوں۔ تو کہا تو ابلیس ہے، خدا تمہیں در پدر کر دے، تو کیوں آئے ہو؟ کہا کہ جناب علی آپ خدا کے بہت عظیم پیغمبر ہیں، اس لیے آپ کے لیے سلام دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ آپ کی جو ٹوپی ہے، اس میں جو رنگ ہے، یہ کیا چیز ہے، کس لیے ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ جناب علی یہ ٹوپی، اس کے اندر جو رنگ ہے، ان کے ذریعے سے ہم انسان کو گمراہ کرتے ہیں، انسان کو گمراہ کرتے، انسان کے اوپر تسلط پیدا کرتے، ان رنگوں کی وجہ سے اس انسان کو اپنے جال میں، اپنے دام میں پھنساتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان رنگوں میں سے کون سا رنگ جو ہے انسان پکڑے تو آپ زیادہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے کہا جب انسان کے اندر خودخواہی کا رنگ آ جائے، خود بینی کا رنگ آ جائے، خود پسندی کا رنگ آ جائے، خود غرضی کا رنگ آ جائے، ذاتیات کا رنگ آ جائے، تو اس وقت ہم اس کے اوپر خوب مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ خودخواہی۔ اور حضرت داؤد کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا اے داؤد آپ گناہگاروں کو بشارت دے دو، گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، اور صدیقین کو، اہل تقوی کو، عبادت گزاروں کو، اطاعت گزاروں کو ڈراؤ۔ حضرت داؤد کو بات سمجھ میں نہیں آ گئی، خدا کے پیغمبر تھے، سوال کیا اے میرا رب
میں گناہگاروں کو کس چیز کا بشارت دے دوں؟ وہ تو گناہگار ہے، گناہگاروں کو کیا بشارت دے دوں، کیا خوشخبری دے دوں؟ اور جو اطاعت گزار ہیں، عابدین ہیں، صدیقین ہیں، انہیں میں کس چیز سے ڈراؤں؟ اللہ نے فرمایا اے داؤد آپ گناہگاروں کو خوشخبری دو، وہ توبہ کرے تو ان کا توبہ میں قبول کروں گا، اور اس توبہ کرنے کے بدلے میں توبہ کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اسے معاف کر دوں گا، اسے جزا دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ خوشخبری دو گناہگاروں کا، توبہ کرے تو انہیں بہترین مقام دے دوں گا۔ اور صدیقین کو، عبادت گزاروں کو ڈراؤ کہ وہ اپنی عبادت میں نازا نہ ہو جائے، فخر و مباحت نہ کرے۔ اگر نازا ہو جائے تو وہی نازا ہونا، عبادت کے اوپر فخر و مباحت کرنا، یہ تمام اعمال کو برباد کر دیتے۔ جو مستحق جہنم ہوتا ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ عبادت کرے لیکن اس عبادت کے اوپر فخر و مباحت نہ کرے۔ تو میرے محترم مومنین، دیکھیں آج ہمارے معاشرہ کی، مثلا معاشرہ کی بدحالی یا مشکلات یا مصائب، اس کی بھی ہمارے معاشرہ کی بنیادی بدحالی کی، مصائب کی، مشکلات کی بنیادی وجہ ہماری معاشرہ کی خود خواہیاں ہیں، خود غرضیاں ہیں، ذاتیات ہیں، خود بینیاں ہیں، خود پسندیاں ہیں۔ جتنی ہماری خود خواہیاں، خود غرضیاں، ذاتیات، خود پسندیاں زیادہ ہوتی جاتی، اتنا ہمارے مشکلات بڑھتے جاتے۔ جب معاشرہ میں اخلاص ختم ہو جاتا، خلوص ختم ہو جاتا، منزل خلوص نہیں رہتا، خود خواہیاں، خود غرضیاں، ذاتیات سامنے آ جاتی، تو وہ معاشرہ پھر مشکلات میں پڑ جاتا۔ یہ تمام بدحالیاں ہماری خود خواہشوں کا، خود خواہیوں کا، خود غرضیوں کا، ذاتیات کا نتیجہ ہے۔ یقیناً ایک صلوات بھیجیے بار محمد و آل محمد۔ دیکھیں ابھی ہمارے معاشرہ میں ایک بحران سے پھر دوسرا بحران سر اٹھاتا ہے، ایک مصیبت سے ایک اور مصیبت جو ہے راستہ بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ایک امید پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ امید ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر ہر آئے دن مشکلات، مصائب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے دینداری میں، ہمارے اپنے مسائل کے حل کرنے میں، اخلاص میں خود غرضیات زیادہ ہوئی ہے، خود خواہیاں زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مشکلات ہر آئے دن بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو روئے زمین پر اپنا جانشین قرار دیا تھا، خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اور کچھ دستورات دیا ہے، ان کو بجا لاؤ، ان کو بجا مت لاؤ۔ انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، معاشرہ میں عدل و انصاف سے، محبت اور پیار سے رفتار کرو، عدل و انصاف کو اجرا کرو۔ لیکن ہمیشہ انسان نے اللہ کے سامنے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، جس طرح فرعون، شداد، حامان، ابو لہب، ابو جہل، تو ان کو اللہ نے نشان عبرت بنایا، لیکن پھر بھی انسان اس عبرت سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ انسان اپنے اوقات کو نہیں سمجھتا،
انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، نہیں سمجھ پاتا۔ ہاں، انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان کی اوقات یہ ہے کہ ابتدا نجس، انسان کی اوقات ابتدا نجس، انتہا جب انسان مر جاتا، اس کی روح جان سے نکل جاتی، پھر بھی نجس ہو جاتا، حتیٰ اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنے جراثیم آ جاتے ہیں، اتنے مادہ منویہ جو ہے اس کے بدن میں پھیل جاتا ہے، اگر دوسرا انسان اس کے اوپر ہاتھ لگائے تو وہ اتنا نجس ہے کہ انسان کے اوپر، ہاتھ لگانے والے کے اوپر، مس کرنے والے کے اوپر غسل واجب قرار دیا کہ اسلام نے جب تک غسل کیے بغیر پاک، وہ ہاتھ لگانے والا بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اتنا انسان کی اوقات یہ ہے، اول آخر۔ اور یقیناً ہمارے حکمران، ریاست، جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، جنہیں معاشرے نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، ان کی ذمہ داری ایسا ووٹ نہیں دیے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ریاست کے حکام کو چاہیے کہ قوم کو، ملت کو وہ آزادی کے روح دے دے۔ ہمارے ریاست، ہمارے حکمران قوم کو، رعایت کو، رعیت کو آزادی کی روح پھونکنے کے بجائے غلامی کی روح دیتے ہیں، اور انحصار طلبی ہے، دوسروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حالات جو ہے بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، ملک کے حالات۔ ہمارے حکمران اپنی قوم کو مچھلی کھانا سکھاتے ہیں، حالانکہ ان کی چاہیے کہ مچھلی جناب علی پکڑنا سکھانا چاہیے، نہیں ان کی فقط کھانا سکھائے۔ استقلال۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان خودخواہیوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے، ملک کے ساتھ عدم اخلاص کی وجہ سے، اب بلوچستان سے لے کر صوبہ سرحد تک، خیبر پختونخوا تک جر رہا ہے۔ اور ایسی حالت میں، اور ہر آئے دن آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں دہشت گردوں کے حملے سے، در اندازیوں کی وجہ سے ہمارے فوج شہید ہو رہی ہے۔ ہر دن کوئی ایسا دن نہیں کہ کوئی فوج شہید نہ ہو۔ اب ایسے حالات میں جب ریاست کے درمیان، فوج اور عوام کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی نہ ہو تو یہ دہشت گردی کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس کے لیے ہماری ریاست کو چاہیے کہ عوام اور ریاست کے درمیان، افواج پاکستان کے درمیان ہم آہنگی ہو، تاکہ اس کے اوپر قابو پایا جائے۔ فوج کے شانہ بشانہ ایسی حکمت عملی بنائے، عوام بھی ان کے ساتھ لڑے، عوام بھی دفاع کرے، عوام بھی دہشت گردوں کے سامنے آ جائے، عوام بھی ملک کی حفاظت کرے۔ ایسی پالیسی اپنانا چاہیے، اور چاہیے ہماری ریاست کو ایسے علاقے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہیے کہ ادھر کے عوام کو مسلح کیا جائے، ان کو معقول اسلحہ دیا جائے، تاکہ افواج پاکستان کے ساتھ ملک کی دفاع کرے، مٹی کی دفاع کرے، ہم آہنگی ہو، اتحاد ہو۔ لیکن ہماری ریاست ایسی پالیسیاں اپناتی ہے، ہر آئے دن ریاست اور عوام کے درمیان دوریاں ہوتی ہے، فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور ہماری ریاست جہاں دہشت گردی ہوتی ہے نہ خود قابو کر سکتی، ابھی عوام سے بھی اسلحہ لے کر عوام کو بھی خالی ہاتھ کر دیا ہے۔
حال ان کی جب تک حالات کے اوپر کنٹرول ہو جائے، دہشت گردی کے اوپر کنٹرول ہو جائے، تو آپ لینے کے بجائے آپ لوگوں کو مسلح کرے، معقول اسلحہ دے دے تاکہ آپ کے شانہ بشانہ وطن کی دفاع کرے۔ جب امن قائم ہو جائے، جب یہ دہشت گردی ختم ہو جائے، آپ بھی محفوظ ہو، قوم بھی محفوظ ہو، رعیت بھی محفوظ ہو، تو اسلحہ آپ کا ہے نا۔ لیکن یہ ہماری حکومت کی عجب پالیسی ہے، لوگوں کو جناب علی لوگوں سے اسلحہ بھی لے لیتی اور پھر جناب علی دہشت گردوں کے اوپر کنٹرول بھی نہیں کرتی۔ یہ عجیب سا سیاست ہے، عجیب سی حکمت عملی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کس قسم کی حکمت عملی ہے۔ چاہیے حکومت کو لوگوں کو جہاں جہاں دہشت گردی ہے معقول اسلحہ دیا جائے، نہیں ان کی لینا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصوم اس جمع پر حاضرین پر اس قوم پر اپنی رحمت برکت نعمت شامل حال فرما۔ پروردگارہ پاکستان کو اور مادر وطن کو دشمنان خارجی اور داخلی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ مومنین کے حوائج شرعیہ کو پر آوردہ فرما۔ پروردگارہ